بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی حکم الواجب الامر وهو نوعان اداء وهو تسلیم عین الواجب بسببه الى مستحقه. دو قسمیں فرمائے اس کی امر کی. حکم جو بجا لایا جاتا ہے شریعت طیبہ جو کا تو اسی حکم اور فیصلے کے مطابق تو وہ ادا ہے، اور معمولی کسر کے ساتھ، قصور کے ساتھ اور کمی کے ساتھ اس ادا کی طرح کا عمل ادا کرنا یہ قضا ہے. ادا کی طرح کوشش کر کے اور اپنی محنت کر کے اس کی جگہ پہ نیابت میں پھر عمل ادا کر دینا یہ قضا ہے. اور اگر شریعت طیبہ کا جو ملا ہے وہ 100% جو کا تو آپ بجا لاتے ہیں بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی کور و کمی کے، بغیر کسی تقدم تاخر کے اور بغیر کسی نقص کے اور تنقیص کے، تو وہ ادا ہے. اس لیے کہتے ہیں وہ تسلیم عین الواجب بسبب ہی اللہ مستحق، بعینی ہی واجب کو اس طرح 100% بسبب ہی اللہ مستحق کی ہی، کسی سبب کے ذریعے سے، اور سبب اس کا وہی وقت ہے جو آگے اللہ مستحق کی ہی، مستحق کی اطاعت اور عبادت کے فرمایا سونپ دینا اور دے دینا، اور وہ عبادت ہے مستحق کی عبادت وہ رب العالمین. وقضاء واسقاط الواجب بسلم عندی وحقه، اور قضا ہے ایک، اور قضا کے معنی یہ ہے کہ وہ واجب جو ذمے پہ رہ رہا ہے تو اس کی ایک قسم کی خانہ پوری کر دی جائے. اسقاط الواجب، اسقاط واجب ہے، واجب جو ذمے پہ ابھی تک قائم اور دائم ہے اور اس نے ادا نہیں کیا ہے تو اس واجب کو ادا کرنا بمثل من عندہ، اس جیسا عمل کر کے، یعنی وہ ادا والا عمل نہیں، قضا میں اور ادا میں فرق سمجھا رہے ہیں. تو یہ اس ادا کی طرح کا ایک عمل، ادا کی طرح کا بمثل من عندہ. تو آپ قضا کرو گے تو یہ بعین ہی وہ عمل نہیں ہوگا بلکہ اس کی جگہ پہ اس جیسا عمل آپ کر رہے. کیا معنی کرو گے؟ اس کی جگہ پہ اس جیسا عمل. یہی تو وجہ ہے کہ قضا میں پھر وہ کمال نہیں جو ادا میں ہے، اور وہ اجر وہ ترقی نہیں ہے جو ادا میں ہے. اور قضا میں پھر جان کر قضا ہو صلاح کی تو کتنی وعیدیں ہیں اور کتنا گناہ ہے. تو اس جیسا عمل وہ ادا کرنا اپنے پاس سے بنا کر بمثل میں، اپنے پاس ایک عمل بنا کر، کیونکہ وہ فرض تو چلا گیا، وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ادا نہیں ہوا، ادا کو آپ نے چھوڑ دیا. اب آپ اپنی طرف سے ایک عمل بنا کر بمثل میں اپنی طرف سے ایک عمل بنا کر اس جیسا آپ پیش کرتے ہو، اور یہ جو آپ کرتے ہو خانہ پوری ہے. وہ حق ہو فرماتے ہیں، اور یہ اس کا اپنا ذاتی حق اور استحقاق. وہ حق ہو اپنے حق کو اور اپنے فرمائے ذاتی عمل کو پیش کر رہا ہے اس مثلیت میں، مماثلیت میں. اس لیے میں نے کہا بنندی اپنے پاس سے بنا کر، وہ حق ہو جو اس کا اپنا ذاتی حق تھا. کیا تھا؟ اس کا ذاتی حق تھا. یاد رکھو عبادت انہوں نے مشکل بنایا اور منتر کے طور پہ پیش کیا ہے، تو سمجھنے کی کوشش کرو. بمثل میں نے اپنے پاس سے ایک عمل بنا کر، گھر کر تو نہیں کہہ سکتے ہو، ہاں کہہ سکتے ہو کہ بنا کر اپنے پاس سے ایک عمل قضا والا تراش کر اپنے پاس، وہ حق ہو اپنے ذاتی حق میں سے. کس میں سے؟ اپنے ذاتی حق میں سے. ذاتی حق میں سے کیا مانا؟ یعنی اب تو ظاہر دوسرے وقت میں فرض کے علاوہ ظہر کا اسے وہ فرض ادا کر لیا تو بقیہ جتنا بھی وہ حق کو اس کا حق ہے، نوافل وغیرہ ادا کرے گا، تطوعات ادا کرے گا. تو کیا ہی ہے اس کا ذاتی حق. تو ذاتی حق میں سے فرض کے بعد یا فرض سے پہلے، وقت کے فرض سے پہلے یا بعد میں، اس کا سارا جو وقت اور حق ہے وہ نفل تطوع کا ہے. سنن بھی تطوعات میں ہی آتے ہیں. اس لیے
کئی سارے حضرات کا امام مالک کے ہاں تطوعات میں مرضی ہے، پھر سنن مؤکدہ میں بھی وہ کہتے ہیں رواتب غیر رواتب، مکتوبہ غیر مکتوبہ، مکتوبہ کے علاوہ سب تطوعات ہوتے، تو اس لیے ان کے یہاں مؤکدہ غیر مؤکدہ کوئی فرق ہی نہیں، بس سب نفل ہے۔ حضرات مالکی یہ کہتے ہیں وہ حق ہو تو یہ اپنا حق نوافل میں سے پھر کسی نفل 4 گانا کو 2 گانا کو پیش کرتا ہے اور اس پہ نیت لگاتا ہے کہ جناب یہ میں سابقہ کل کی فرض کی نماز ظہر کی ادا کر رہا ہوں، یہ ہے، اور یہ اپنی طرف سے پھر بے مسلم میں نندی اپنے پاس سے فرمایا یوں بنا کے پیش کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ فرماتے بے مسلم من عندی جب کہا تو اس میں احتراز ہو گیا، فرمایا اس سے بھی کہ یہ آپ کی جو ظہر کی نماز ہے اس کو قائم مقام اس کل والی نماز کی نہیں گردان سکتا، سمجھتے ہو؟ من عندی فرمایا ہوا آپ کو ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو آج اس کے ذمے پہ فرض نماز ہے ظہر کی تو یہ اس کا اپنا حق نہیں ہے، یہ اس کا اپنا حق نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کا حق ہے اس کے ذمے، تو اس لیے آج مستقل حق تھا کل الگ حق تھا، تو آج کے حق کو جو اللہ کا حق اس کے ذمے پہ اس میں نیت نہیں کر سکتا کہ جناب اپنی مرضی چلائے اور یہ ظہر کی نماز ادا کر رہے آج کی جماعت سے اس میں نیت کر لے کہ نہیں یہ میں کل والی جو رہا ہوں، ایسا نہیں کر سکتا اور نہ ہوگی اس طرح اس کی نماز۔ تو کہتے ہیں اس لیے کہ وہ حق کو ہو اپنے حق میں سے ایک نماز، نفل میں سے ایک نماز، یہ ٹھہرا دے کل قضا کی جگہ پہ، یہ ہے، اور حق کی شرح حق کے رب کو نہیں لے سکتا، یہ کہے کہ جناب آج کی فرض کی نماز عصر کی جو کل والی رہ رہی ہے تو آج کی فرض جو میں ادا کر رہا ہوں جماعت سے کل کی قضا کی جگہ پہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس میں بھی فرمایا وہ حق کو میں جانبی اشارہ ہے لطیف، سمجھو اس بات، اور بمسلم من عندہ کو بھی سمجھ لو، یہ ساری باتیں پتے کی نکتے کی اور اہم باتیں جن کی جانب یہ اشارہ فرمانا چاہت بے مثل لا کر کے 100% وعین ادا نہیں، من عندہ اپنے پاس کوٹے نوافل میں سے پیش کرتا ہے، ان میں نیت کرتا ہے، یہ وہ حق ہو جو اس کا حق بنتا ہے اور فرائض میں اس کا حق نہیں بنتا آج کے فرائض میں، اس لیے ان میں سے یہ متعین نہیں کر سکتا نیت کر کے کل کی جگہ پہ، آج کا فرض رب کا حق ہے تو یہ ادا کرے گا رب کے حق کے طور پہ، پھر بے مسلم میں ہندی اپنے پاس سے جو یہ بقیہ اس وقت میں نوافل ادا کر سکتا تھا یا سنن ادا کر سکتا تھا ان میں سے کسی ایک کو نامزد کر دے، اس کے اوائل میں نیت کر دے یہ کل کی نماز قضا کر رہا ہوں فرض والی، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اہم بات ہے، اس سے متعلق اور یاد رکھو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جناب یہ تاریخ لکھ لی جاتی ہے امتحان میں پرچے میں آ جاتی، اس کو حل کر لو صحیح طریقے سے، ادا میں اور قضا میں جو فرق بتایا گیا ہے اس کو امثلہ سے مثالوں سے اچھی طرح بیان کر لو اور واضح کر لو۔ الاختلاف وجوب القضاء واختلف المشائخ، مشائخ آپس میں اس میں مختلف ہوئے ہیں اس بارے میں، اور کہتے ہیں بعض رات ان القضاء یجب بنص مقصود ام بسبب الذی یوجب الاداء، قضا جو آپ پہ آئے گی تو کیونکہ آپ اپنے پاس سے اس قضا کو اب گوئے کہ اعمال کو آپ بنا رہے ہیں، تراش رہے ہیں اور کل کی جگہ پیش کر رہے ہیں خانہ پوری کے لیے، کیونکہ وہ عمل کل والا فرض جو تھا وہ تو آپ نے ضائع کر دیا اور وہ ایسے ہی اڑ گیا، نہ تمام ختم ہو گیا، اس جگہ پہ آپ پیش کر رہے ہو فرمایا۔ تو یہ جو ہے یہ سابق کا سبب کل والا حکم تھا، اقیم الصلاۃ آپ کی جانب متوجہ تھا تو آپ نے ادا نہیں کی نماز ظہر کی، اتفاق سے وہ سوئے رہ گئے آپ، اور طویل نیند آپ سوئے، پتہ نہیں چلا آپ کو، اور پوری جو ہے نماز ظہر یا نماز عصر وہ قضا ہو گئی۔ تو اب جب آپ قضا کریں گے نیت قضا مغرب کے بعد تو کہتے ہیں اس کے لیے سبب آیا وہ ادا یا سبب ہے آپ کی جانب متوجہ ہے حکم شرع،
یا یہ کہ اس کے لیے کوئی اور سبب قضا ہے، جیسے حدیث میں آیا نماز ذمے پہ رہتی فلاں تو قضا کر لو، روزہ ہے تو قضا کر لو، احکامات آئے تو آیا یہ نئے احکامات جو بعد کی قضا کے وہ اس کے لیے اسباب ہے، یا وہی والا جو ادا کا حکم ہے وہی اس کے لیے سبب ہے؟ قال عام حکم بیان یہ جو قضا کا سبب وہ الخطاب. اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سبب وہی ہے، خطاب ربانی ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہ سارے اس کے لیے احکامات. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ احکامات آئے ہیں اس طریقے سے. تو وہی والا اس کے لیے حکم جو قرآن میں ہے، یا یہ کہ قضا کے لیے دوسرے جو احکامات قضائی احادیث میں آئے ہیں وہ اس کے لیے اسباب. اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، سبب وہی پرانا والا ایک والا ہے، جو خطاب ربانی ہے وہی اس کے لیے سبب ہے. لأن بقاء اصل الواجب للقدرة على مثل من عندي قربا وسقوط فضل الوقت لا إلى مثل وزمان للعجز امر معقول في المنصوص علیہ وہ قضاء الصوم والصلاة. کس طرح کو مزہ آتا ہے اور کیسی زبردست عبارت بناتے ہیں. لأن بقاء اصل الواجب للقدرة على مثل من عندي قربة، سابق والا خطاب ہی ہے جو اس کی جانب متوجہ ہے اور کوئی نیا خطاب نہیں آیا. کوئی کہہ سکتا تھا جناب احکامات تو آئے احادیث میں کہ یہ نماز آپ کی رہ گئی تو یہ قضا کر لو، یہ روزہ آپ کا رہ گیا قضا کر لو، تو قضا کے تو الگ احکامات آئے ہیں احادیث میں. کیسے کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کے لیے الگ کوئی حکم نہیں، وہی والا ہے. لأن بقاء اصل الواجب للقدرة على مثل من عندي قربا، فرماتا ہے اس لیے کہ اس کے لیے سبب وہی احکامات خداوندی اور خطابات خداوندی ہیں ادا کے لیے. یا نماز کے لیے جتنی حدیثیں آئی ہیں، صوم کے لیے ادائیگی وہ اس کے لیے اسباب ہیں. باقی قضا کرنے کا لوٹانے کا جو حکم جہاں جہاں آیا ہے وہ صرف تنبیہ کے لیے ہے، ادا پہ تنبیہ کے لیے کہ ادا اس کی ابھی تک آپ کی جانب متوجہ ہے، حکم آپ کی جانب متوجہ ہے، تو اس لیے آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہو، بھول نہیں سکتے ہو. یہ بتا دے تنبیہ یا دہانے کے لیے، کائی کے لیے؟ تنبیہ کے لیے کہ ادا کر لو جیسے بھی ہے، یعنی کہ وقت نکل گیا تو معاف ہو گئی، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں اور بھولنا نہیں. تو اس لیے احکامات قضائی وارد ہوئے ہیں، یاد دہانی ہیں یہ، اور باقی یہ نیا حکم برائے قضا نہیں ہے ہم کہتے، کیونکہ اصل واجب کا باقی رہ جانا للقدرت علی مثل من عندہ، کہ اس جیسا عمل اب آپ انجام دے سکتے ہیں اپنی طرف سے بنا کر، جیسے سابق میں گزر چکا. علی مثل من عندی قربا، یہ بھی مستقل باعث قربت ہے، ثواب کا باعث. وہ سقوط فضل وقت، ہاں وقت کی فضیلت بہرحال ختم ہو گئی، وقت کی فضیلت جاتی رہی. جب نماز اس نے قضا کر لی تو اب فرمائے حکم توجہ متوجہ ہے، تو اس حکم کے توجہ اور خطاب کی بنا پہ اب اس دوسرے وقت میں جو اپنے پاس سے ایک عمل بنائے گا اور بنا کر پیش کرے گا اس فرض کی جگہ پہ، تو فرماتے ہیں یہ تو معقول سی بات. وہ سقوط فضل وقت، تو اس کی جگہ پہ عمل کو پیش کر کے خانہ پوری کر لے گا، لیکن جو وقت کی اپنی فضیلت ہے وہ یہ گنوا چکا ہے، وقت کی اصل فضیلت یہ گنوا چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ وقت کی فضیلت میں جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں، سنن قبلیہ، سنن بعدیہ، تطوعات، نوافل، اس وقت کے وہ سب کے سب اس سے ساقط، کیا ہے اس سے ساقط ہیں. قضا کرے گا تو کس کی قضا کرے گا؟ صرف فرض کی قضا کرے گا اور واجب کی قضا کرے گا. تو ان چیزوں کا ساقط ہو جانا یہ کوئی اچھی بات ہے، خوشی کی بات نہیں کہ نماز کی مختصر ہو گئی، بلکہ محرومی کی بات، کس چیز کی؟ محرومی کی علامت ہے. اس لیے فرماتے وہ سقوط فضل وقت یا الہ مثل وزمان، فضیلت ساری کی ساری وہ ترک ہو گئی، مر گئی ساری فضیلت، اور اس کا کوئی نائب نہیں ہے. الہ مثل وزمان، کہ کوئی زمان اس پہ آ جائے یا اس جیسا عمل اس کو تراشنا پڑے
جیسے فرض کی جگہ پہ تراش لے اس نے بنا کر للعجز سے عاجز ہے نہیں کر سکتا امر معقول فی المنصوص علیہ، یہ بھی سمجھ میں آنے والی ہے کہ واقعتاً جب وقت اس نے گنوا دیا تو وقت کی فضیلت بھی اس نے ضائع کر دی، ختم کر دی، طلب کر دی۔ وہ قضاء الصوم والصلاۃ، یہ فرمایا تو کہتے ہیں یہ قضا کرنا ہے صوم اور صلاۃ کی، قضا کرو گے اور یہ جو ہے فرمایا آپ نے تراش لیا، بنا لیا ایک عمل اس جیسا، فرض جیسا من ہندی اپنے پاس سے، لیکن کہتے ہیں اس میں وہ اجر نہیں ملے گا، وہ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وقت اور وقت کی فضیلت آپ گنوا چکے ہیں۔ یہ معقول بات ہے کہ اس کی جگہ آپ فرض پیش کر رہے ہیں تو یہ لے لیا جاوے اور اس کے ذریعے سے اس کی خانہ پوری کر دی جاوے، جس طرح یہ معقول بات ہے خلاف عقل نہیں، اسی طرح فرماتے ہیں یہ بھی معقول بات ہے کہ آپ نے بہرحال وقت ضائع کر دی۔ اور اقیم الصلاۃ اللہ کا حکم فرماتے ہیں تو یہ جس طرح یہ حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکر، اس طرح یہ بھی فرمانے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ بھی ہے، تو وہ آپ نے وقت کی فضیلت ضائع کر دی۔ فَتَعَدَّى إِلَى الْمَنْظُورَاتِ الْمُتَعَيِّنَةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْاعْتِكَافِ، یہی وجہ ہے اب وہی حکم اور وہی سبب متوجہ ہوگا، جس طرح فرض میں ہم نے کہا کہ معقول بات ہے کہ اس فرض کی جگہ پہ اس جیسا فرض وہ تراش لیے جائے اور بنا لیے جائے، اسی طرح فرماتے ہیں یہ جو منظورات ہیں اور متعینہ وغیرہ اور یا کفارات متعینہ آپ کے ذمے پہ لازم ہے من جانب شرع، تو ان کی جگہ پہ بھی فرمایا کوئی ادا نہیں کرے گا تو آگے وہ قضا کرے گا۔ فَيَتَعَدَّى، تو فرماتے ہیں کہ اب یہ حکم آگے تعدی کر لے گا، یہ فرمایا گیا لأن بقاء اصل الواجب للقدرة على مثل من عنده قربة وسقوط فضل الفقد، آگے کی بات جو فرماتے ہیں قربتن، اسی کی جانب اشارہ ہے۔ فیتعدی، تو یہ لأن والا حکم یہ آگے فرمایا تعدی کرے گا الی المنظورات المتعینہ من الصلاۃ والصیام والاعتکاف، کسی نے اگر اپنے ذمے پہ لے لی تو آئیں گے ذمے پہ، کہہ دیا میرے ذمے اتنی نماز، کہہ دیا میرے ذمے اتنے روزے اور کہہ دیا میرے ذمے یہ اعتکاف، تو لازم ہو گیا اس پہ اور یہ اس کو ادا کرے گا۔ فرماتے ہیں یہ من جانب شرع اس پہ لاگو، اور فرماتے ہیں اسی سبب سے جو سب اس نے ذکر کیا ہے ایک مرتبہ، جب بھی ادا کرے گا وہی اس کے لیے سبب۔ وفیما نظر ان یعتکف شہر رمضان، اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ کہتے ہو جناب کہ یہ قضا کے لیے الگ کوئی سا سبب نہیں ہے اور وہی والا سبب ہوتا ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں آپ نے یہ حکم لگا دی کسی نے اگر نظر مانی ہے اعتکاف کی کہ وہ اعتکاف کرے گا 10 دن کا اعتکاف، سنت ہے ہی لیکن اس نے منظور کر دیا، اس نظر کے طور پہ اپنے اوپر لازم کر دیا للہ علیہ ان یعتکف اشر اواخر من رمضان الاتی، یہ نظر مان لیا اس نے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں رمضان جب آ گیا تو یہ مولوی رمضان پھر یہ غافل ہو گیا، سو گیا، اس لیے کہ 6 مہینے پہلے نظر مانی تھی اور بعد میں بھول گیا، رمضان کے ایام میں بھول گیا، کہنے لگا وما انسانی الا الشیطان، استدلال کر لیا شیطان نے یہ بھلا دیا ورنہ میرا پکا ارادہ تھا۔ رمضان کے گزر جانے کے بعد یہ آخری دن میں اس کو یاد آیا کہ اس نے نظر مانی تھی اور وہ تو رمضان گزر گیا، اب جو قضا کرے گا کس طرح کرے گا؟ تو فقہا فرماتے ہیں قضا کرے گا تو قضا اعتکاف کی قضا بمائے صیام کے کرے گا، بمائے صیام، اعتکاف بدون صیام کے نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسرے والے رمضان سے پہلے اس کی قضا کرے گا، یعنی 11 مہینے جو بیچ میں ہیں ان میں قضا کرے گا اور روزوں کے ساتھ کرے گا، اور یہ نہیں کر سکتا کہ جناب اس اعتکاف منظور کی قضا یہ آنے والے رمضان میں کر دے، اس میں نہیں کرے گا۔
اور مستقل اس کے روزے رکھے گا، تو کہتے ہیں اس سے تو یہ سوال ہوتا ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب قضا جو ہے یہ مستقل الگ سبب سے ہے. آپ اس پہ زور دیتے آئے ہیں کہ سبب قضا وہی ہے، سبب ادا ہے، اور یہاں تو پتہ چل رہا ہے کہ جناب دونوں کا سبب الگ الگ ہے. اس لیے آپ کہتے ہو کہ جناب اس قضا اعتکاف کو آنے والے رمضان میں نہیں کر سکتا، اور الگ کرے گا رمضان سے باہر میں تو روزے بھی اس کے لیے الگ رکھے گا. تو اب یہ تو بات واضح کو ہے، اس کے لیے الگ سبب ہے مستقل. آپ اس پہ زور دیتے آئیں کہ وہی سبب ہے جو ادا کا ہے، قضا کے لیے بھی وہی ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں وفیما تک شہر رمضان، اور اگر کسی نے نظر مان لی کہ وہ اس طریقے سے رمضان کے مہینے میں 10 دن یا پورا مہینہ بہرحال اعتکاف کرے گا، ولم یعتکف کہ پھر اعتکاف نہیں کیا اس نے، انما وجب القضاء بصوم مقصود، وہاں ضروری کے روزہ رکھے گا یہ ساتھ، اور تب اعتکاف اس کا ہوگا ایک نئے مستقل روزے کے ساتھ، بصوم مقصود، مستقل روزے کے ساتھ اعتکاف کرے گا. اور رمضان کے روزے تو نکل گئے، تو اعتکاف کو وجود نظری دینے کے لیے مستقل روزے رکھے گا. تو یہ تو پتہ چلا کہ جناب اس کے لیے سبب الگ مستقل ہے. لأن لما فصل الاعتکاف جواب دیتے ہیں جب اعتکاف الگ ہو گیا، روزے الگ ہو گئے، روزے رکھ لیے، اعتکاف نہیں کیا، انسوں میں وقت اس وقت متعینہ میں عاد شرط الی الکمال الاصلی، تو کہتے ہیں دوبارہ اس اعتکاف کے لیے وہ شرط جو ہے کمال اصلی کی جانب عود کر کے آ گئی. اور اعتکاف کی تکمیل یہ کہ ساتھ میں روزے ہوں، اعتکاف کی تکمیل یہ کمال اصلی. تکمیل اعتکاف اسی میں ہے کہ اعتکاف میں روزہ ہو، اعتکاف اور بغیر روزے کے ہو اس کا تصور نہیں. تو کہتے ہیں عاد شرط الی الکمال الاصلی، جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ کوئی الگ سا حکم نہیں آیا، بلکہ جب یہ رمضان گزر گیا اور اعتکاف الگ اسے رہ گیا، کاٹ کے رکھ دیا، اس نے ہٹا کر رکھ دیا اس رمضان المبارک سے، سوم وقت سے، تو عاد شرط الی الکمال الاصلی، تو کہتے ہیں اس کی شرط جو ہے وہ دوبارہ متوجہ ہو گئی کہ اس اعتکاف کو جب بھی ادا کرو گے کامل ادا کرو گے، جب بھی ادا کرو گے کامل ادا کرو گے، اور کامل اعتکاف بدون صوم کے نہیں ہو سکتا. تو حکم یہ تھا کہ اس کو ادا کرنا ہے تو کامل ادا کرنا ہے، ناقص نہیں کرنا ہے. جب ناقص نہیں کرنا، کامل ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ جناب اس میں روزہ بہرحال رکھ لیا جائے، کیونکہ بدون روزے کے اعتکاف کامل نہیں ہوتا، ادھورا اپاہج ہوتا ہے. نہیں یہ کہ جناب قضا کے لیے کوئی اور الگ سبب آ گیا اور وہ الگ طریقے سے اس طرح صیام اور اعتکاف رکھوا رہا ہے. لا لأن القضاء وجب بسبب آخر، نہ اس بنا پہ کہ جناب اس کے لیے کوئی اور سبب آ گیا. ثم الاداء المحض ما يؤدي الانسان بوصفه على ما شرع. دیکھیے ادا وہ ہے کہ جو کا تو اس کو ادا کر دے اپنی اوصاف کے ساتھ، اپنی کل کیفیات کے ساتھ، جس طرح کے من جانب شرع شاہ علیہ السلام نے اس پہ لازم کر دیا ہے. علامہ شرع، علامہ کتب علیہ وعلامہ فرض علیہ، جب سے اس پہ لازم کر دیا گیا. مثل اداء الصلاۃ بجماعت، یہ ہے نماز کو ادا کرنا، باجماعت ادا کرنا، خشوع و خضوع سے ادا کرنا، اور تمام شرائط اور تمام تر قسم کے احکامات اور ارکان کا ریاض کرنا، کپڑے پاک، جگہ پاک ہو، قبلہ. وَأَمَّا غَيْرُ الْفَرْدِ فَأَدَاؤُهُ فَهُوَ. اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ جناب آپ نے کہا نماز باجماعت اہتمام کے ساتھ یہ ادا ہے، تو اگر کسی بندے نے اور مرد نے خاص طور پر جن پہ جماعت واجب ہے، اگر کسی فرد نے نماز تو ادا کر لی وقت میں لیکن جماعت سے ادا نہ کی، جماعت اس کی نکل گئی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ آپ تو کہتے ہو کہ ادا
وہ ہے جو تمام شرائط کے ساتھ اس کو بروقت عمل میں لایا جائے. تو یہ تو وقت کے اندر ادا کی ہے، لیکن جماعت کی شرائط اور برکات نہیں ہے، تو اس کو کیا نام دیں گے؟ وَأَمَّا فِي الْفَرْدِ فَأَدَاءٌ فِي الْقُصُورِ، اس کو بھی ہم ادا ہی کہیں گے. ادا سے نہیں کاٹ رہے اور ادا سے اس کو نہیں ہٹا رہے، قضا نہیں کہہ رہے ہیں اس کو، لیکن ادا نہیں، اس لیے 27 گنا ثواب اس کا وہ ضائع ہو گیا. الا یری ان الجار ساقط علی المنفرد، ہاں پھر تو کہہ سکتا تھا جناب یہ اس میں قصور کیا آ گیا. آپ جو کہتے ہیں ناقص ادا ہے، کیوں ادا ناقص، کیا وجہ ہے؟ تو وہ اجر اور ثواب تو مانے بھی چیز ہے، وہ تو کسی کو نظر آنے والا نہیں. ان الجار ساقط علی المنفرد، یہ ہے نقص. جہر اور نماز کی ایسی کئی ساری چیزیں وہ ساقط منفرد سے، اور جماعت میں اس کا اہتمام ہوتا ہے. جہر سے قرات ہوتی ہے، عام طور پہ جماعت کی نماز میں قرات بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اپنی نمازوں کو جو نمٹاتے ہیں بس قل هو اللہ احد سے، سورہ کوثر سے، موعظتین سے ہی کرواتے ہیں، سورہ اخلاص سے ہی. وہی نماز ہوگی جماعت میں ہوگی، عشاء کی دوسری ہوگی، اس میں امام جی وہ طویل قرات کریں گے، وہ شروع ہو جائیں گے اور تفصیل سے قرات کریں گے، لمبی قرات اچھی لہن میں لب و لہجے میں پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، ورنہ بہرحال بار ہوگی لیکن وہ پہنچا کے رہیں گے. آپ کو اچھی لگے یا نہ اچھی لگے، طویل ترنگا رکو جو اس نے شروع کیا ہے وہ کھینچ کے رہے گا. ان الجار ساقط علی المنفرد وفعل اللہ کے بعد فراغ الامام عطاء یشبہ القضاء. پھر کوئی پوچھ سکتا تھا کہ اچھا بتائیے جناب لاحق کی نماز اس کا کیا حکم ہے؟ لاحق جانتے ہو نا، لاحق کیا کرتا ہے؟ جو فرمایا آیت ہے شروع سے اور پھر اس کو روزہ ہو گیا. بعد فراغ الامام اداء یشبہ القضاء، کیا یہ ادا ہے لیکن اس میں سوائے قضا ہے. ادا اس لحاظ سے کہ جناب وقت باقی ہے، بے اعتبار انه اقتضم الادا مع الامام حين تحرم معه وقد فات ذلك حقیقتا. یہ لائق فرماتے اوائل سے امام کے ساتھ ہے، کوئی عذر اس کو ہو گیا اور پھر چلا گیا اور تجدید وضو کر کے آ گیا، اس دوران میں اس کی ایک رکعت نکل گئی یا 2 رکعتیں نکل گئی، تو کہتے ہیں یہ ادا تو ہے لیکن مشابہ بالقضاء ہے. ادا اس لحاظ سے کہ بہرحال وقت موجود ہے، اور مشابہ بالقضاء اس طرح ہے کہ یہ گویا کہ جماعت اور اس کی فضیلت سے باہر نکلا ہے. اس طرح آدھی نماز فَإِنَّهُ ذَلِكَ فرمایا وَقَدْ فَاتَهُ ذَلِكَ حقیقتاً التزام تو کر چکا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو التزام فوت ہو چکا ہے، التزام فوت ہو گیا کیونکہ مستقل امام کے ساتھ نہیں رہا. ولہذا یہی وجہ ہے التزام مع الامام کر چکا ہے اور تقریمہ مع الامام کر چکا ہے، بنا مع الامام کر چکا ہے، تو اب یہ نماز اس کی گویا کہ 100% اپنی نہ ہوئی، اپنی نہ ہوگی، مسلم میں ہندی پالی نہیں ہو رہی، اور ہے بہرحال فرمایا وہی امام کے ساتھ اس کا الحاق و التحاق. ولہذا لا يتغیر فرض بنیت الاقامہ فی هذه الحالہ، اس لیے اس دوران میں یہ جو اس کو وضو ختم ہو گیا نقصیر کی وجہ سے اور کوئی تقصیر کی وجہ سے، لیکن بہرحال یہ گیا اور یہ دوران میں وضو بنا کے جب آ رہا تھا تو گویا کہ اس کی ایک رکعت پوری نکل گئی. اس ایک رکعت کے دوران میں آنے میں جانے میں وہاں دوبارہ وضو جوڑنے میں اس کا ارادہ اقامت کا بن گیا. پہلے یہاں مسافر تھا اور اب اس کا ارادہ فرماتے اقامت والا بن گیا، تو کیا اب نماز جو ہے یہ مقیمین والی باقی ماندہ ادا کرے گا؟ فرمایا نہیں، لا يتغیر فرض بنیت الاقامہ فی هذه الحالہ کما صار قضاء المحض بالفوات. جیسے کہ یہ نماز اگر اس کی قضا ہو چکی ہوتی اور یہ لوٹا رہا ہوتا تو کہتے ہیں اس میں بھی جس طرح قضا ہوئی ہے ویسی لوٹائے.
سفر کی نماز سفر میں قضا ہو گئی، اقامت میں گھر پہ لوٹا رہا ہے تو کتنی لوٹائے گا؟ وہی سفر والی لوٹائے گا، 2 لوٹائے گا؟ نہیں، گھر پہ ہے تو گھر پہ 4 پڑے گا، ایسا نہیں۔ تو جیسے کہ یہ پوری قضا نہیں ہوتی اور بعد میں لوٹاتا تو قضائے سفریہ اسی طرح قضا کرے گا جس طرح قضا ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اس وقت 2 رکعت نماز تھی، اس پہ تو آج بھی لوٹائے گا، گھر پہ تو 2 لوٹائے گا۔ آج کے وقت کی نماز ظہر کی 4 پڑھے گا، اور کل کی ذمے پہ اگر سفر میں تھا یہ اور قضا ہے تو وہ لوٹا رہا ہے تو وہ 2 پڑھے گا۔ کمال اثار قضا المحضل ثم ولد المغیرہ۔ اور اب یہ مقیم ہے تو ٹھیک ہے مقیم ہو جائے، لیکن اس قضا میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ لوٹائے گا تو 2 ہی لوٹائے گا، 4 نہیں، جو سفر کی اس کے ذمے پہ رہ گئی۔ اسی طرح یہ عدم مطابقت بالقضا ہے، تو اس میں بھی لاحق جو ہے اس کی نیت سے بھی تبدیلی نہیں آئے گی اور نماز وہی سفرانہ رہے گی۔ بخلاف مسبوق، ہاں دیکھیے تو یہ لاحق ہے، اور بخلاف مسبوق کے کہ مسبوق جو بعد میں آ گیا، آدھی نماز ہو گئی ہے اور وہ آ گیا اور امام اس سے آگے نکل گیا تو وہ سابق ہو گیا، یہ مسبوق ہو گیا۔ سمجھتے ہو؟ جس سے امام آگے نکل گیا ہے وہ سابق ہو گیا، سباق، آگے بڑھنے والا۔ تو وہ آگے نکل گیا، وہ پیچھے رہ گیا، اس لیے کہ اس کو 1 رکعت ملی ہے اور پھر کی رکعت تحریماً نہیں ملا۔ تو جس کو اس طرح مطلوبیت والی نماز ملی ہے لا محالہ وہ بعد میں جو نماز اٹھائے گا اس میں وہ تعبیر الامام نہیں، اس میں وہ یہ لاحق کی طرح نہیں کیا تابع، وہاں تابع نہیں، وہاں اب وہ آزاد ہے، لأن مؤدی الی اتمام صلاته۔ تو اس لیے فرماتے ہیں اگر مسبوق ارادہ کرتا ہے 1 رکعت جو اس کی نکل چکی ہے اور دوسری رکعت میں اس نے نیت باندھ لی تو اولاً تو اس کا ارادہ ایسا کوئی نہیں تھا، امام کے ساتھ پڑھ لی 1 رکعت، جب اپنی باری پڑھنے کے لیے اٹھ رہا تھا اس دوران میں اس کو خیال آیا اب میں جو نماز بقیہ والی یہ پوری کروں تو اب یہ میں اقامت والی کروں، اور میں ابھی سے مقیم ہو گیا، یہ ارادہ کر لیا، تو یہاں جو نیت میں تغیر لائے گا تو واقعتاً صلاۃ میں تغیر آ جائے، صلاۃ میں تغیر آ جائے۔ اب اس کی نماز جو ہے بجائے 2 کے 4 ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ ملا ہوا نہیں امام کے ساتھ، لاحق نہیں، اس طرح کی بنا امام کے ساتھ کر چکا، بنا نیت کیا اولین سکہ ڈالا ہے امام کے ساتھ، خشت اول پہلا پتھر بنا کا وہ امام کے ساتھ میں میت میں اس نے رکھا ہے، تو پھر اس کے بعد اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، بعد میں پیچھے رہ گیا تو کر سکتے۔ یہ فرق بتا دیا آپ، سمجھ لیں مسائل کو۔